ومماتي لله رب العالمين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ ثم الحمدللہ. پوری دنیا میں تمام مسلمانوں نے جن پر قربانی واجب تھی اللہ کے دیے ہوئے مال اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق سب نے اللہ کے حضور اپنی قربانیاں پیش کی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کسی ایک کی بھی قربانی کسی وجہ سے رد نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے. مولا سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ابراہیم علیہ السلام کی یادگار اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اسی طرح امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کا حکم ہے یہ قربانی. بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے اور لازم بھی ہے جن کو اللہ توفیق دیں، جن کو اللہ مال عطا فرمائیں، جن کو اللہ صاحب نصاب بنائیں، ان پر یہ لازم ہے، واجب ہے قربانی ادا کرنا. اس ماہ مقدس میں قربانی کے مہینے کی 10 تاریخ کو جانور ذبح کرنا، جانور کا خون بہانا، اسی کو قربانی کہا جاتا ہے. یہ قربانی ایک عبادت ہے جس طرح سے دیگر تمام عبادات ہے. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، یوں ہی قربانی بھی عبادت ہے. اور جتنی بھی عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی کی صورت میں جتنی بھی عبادات ہیں، تمام عبادات ادا کرنے کا، تمام عبادات پر عمل کرنے کا دین کا بھی فائدہ، دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ. آج کے اس دور میں اور اس سے قبل بات سنیں، عبادت وہی بنے گی جو اللہ کا حکم ہو، اور اس اللہ کے حکم کو نبی علیہ السلام نے جس طرح سے کر کے دکھایا اسی طرح سے ہم لوگ کریں گے تو عبادت ہے، ورنہ وہ عبادت کوئی نہیں. ایک چھوٹی سی مثال، فجر کی 2 رکعتیں ہیں، فجر کی فرض نماز 2 رکعتیں ہیں. ان 2 رکعتوں میں
بڑے نیک عمل کرنے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، قبلہ کی طرف منہ کر لیا، اس سے قبل وضو کر لیا، اب سبحانک اللہم و بحمدک، پھر سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین، پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یعنی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس میں رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، اور التحیات میں تشہد اور درود پاک، سارا ہی بڑا عظیم عمل، نیک عمل، بہترین عمل۔ لیکن حضور کا طریقہ اور اللہ کا حکم ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آج میں 4 پڑھوں، آپ نے مجھ سے پہلی گردن ہلا دی کہ 4 نہیں، کیوں نہیں؟ جو تیسری اور چوتھی پڑھی جائے گی اس میں بھی اللہ اکبر ہے، تیسری رکعت میں بھی سبحانک اللہ، اور اسی طرح الحمدللہ اور قرآن کی تلاوت ہے۔ تیسری رکعت کا بھی جب رکوع کریں گے سبحان ربی العظیم پڑھا جائے گا، چوتھی رکعت کا سجدہ کریں گے اس میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے گا۔ دوسرا جب التحیات بیٹھیں گے اس میں بھی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ساری عبادت بھی اللہ کے لیے کی جا رہی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے بندے 2 رکعتیں تیری ٹھیک ہے، اب تیسری رکعت میں چاہے تو سبحانک اللہ پڑھنے بیٹھ جا، چاہے الحمدللہ پڑھ لے، 50 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لے، پورے قرآن کی تلاوت تو 1 رکعت میں کر لے۔ پہلے تو 1 رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا کرتا ہے، آج تو 50 مرتبہ کہہ دے۔ سجدے میں تو 100 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دے، 1 مرتبہ نہیں بلکہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں اللہ کا حکم 2 رکعتیں، میرے محبوب نبی کا طریقہ بھی 2 رکعتیں، اب 2 کی بجائے 100 بھی پڑھ، تیری 1 نماز کا 1 سجدہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ عمل اللہ کے حکم کے مطابق نہیں، نبی کے طریقے کے مطابق نہیں، اس لیے عمل بہت بڑا، نیکی بہت بڑی، جب مہر غلط ہے، طریقہ غلط ہے تو عبادت قبول کوئی نہیں۔ آج پڑھے لکھے سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اربوں خربوں روپے کی قربانیاں کر دی، سارے جانوروں کا گوشت بنا دیا، لاکھوں کی قربانی لے کر کے ذبح کر دی، کیا ہی اچھا ہوتا یہ 1 لاکھ روپیہ کسی غریب کو دے دیتے، وہ غریب کئی مہینوں تک اپنے گھر کا چولہا جلا دیتا، کسی بیوہ کی بیٹی کو دے دیتے، اس کی شادی ہو جاتی۔ بہت ہی اچھی سوچ ہے، جس نے یہ سوچی اللہ اس کو جزائے خیر دے، اور ساتھ میں اللہ اس کو علم بھی عطا فرمائے، دین کا شعور بھی عطا فرمائے۔ اس کا جذبہ بڑا اچھا ہے کہ غریب کے گھروں میں ان چولہے جل جائیں، غریب کی مدد ہو جائے، غریب کی بچی کی شادی ہو جائے۔ اور اللہ کے بندوں، اللہ نے کب حکم دیا ہے کہ غریب ہو یا امیر بچی کی شادی لاکھوں میں ہو؟ غریب ہو یا امیر، شادی تو 10,000 روپے میں ہو سکتی۔ کئی لوگ بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں، شادی نہیں کر رہے جی، ہمارے پاس پیسہ کوئی نہیں شادی کرنے کے لیے، 10,000 ہیں، کہتے جی ویسے تو اس سے بھی زیادہ ہیں۔ جب زیادہ ہیں تو نکاح پڑھنے پڑھانے ایجاب قبول میں پیسہ کہاں لگتا؟ یہ ہماری بنائی ہوئی ترتیبیں ہیں۔ بہرحال پڑھے لکھے لوگ آج کہا کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ قربانیاں نہ کرو، بلکہ یہ پیسہ، یہ سرمایہ یوں جانوروں کی صورت میں ضائع نہ کرو، ان کو غریبوں کو دے دیا کرو، صدقہ کر دیا کرو۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آ گئے، 2 رکعتیں آپ پر فرض ہے، کوئی آپ کو کہے یہ 2 چھوڑو، 100 نفل پڑھ دینا، 100 نہیں بلکہ 1 لاکھ نفل بھی پڑھو، 1 لاکھ رکعتیں مل کر یہ 2 فرضوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قربانی واجب ہے،
جب واجب نہیں ہوا نفلی صدقہ کروڑوں کا کر دے قبول کوئی نہیں، قربانی 15,000 کی کر دے اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اصل میں ملک کے اندر کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں ظاہراً دیکھنے میں مسلمان نظر آتے ہوں گے، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوتے بلکہ یہود و نصارہ کے اعلی کار ہوتے ہیں، کہ کس طرح بیت اللہ سے ہٹایا جائے، کس طرح حرمین شریفین سے ہٹایا جائے، کس طرح قرآن سے ہٹایا جائے، کس طرح دین سے ہٹایا جائے، کس طرح اللہ کے احکامات سے تھوڑا تھوڑا کر کے پیچھے ہٹا دیا جائے، تاکہ ایک دن ایسا ہو کہ جو موٹا موٹا علم مسلمان کے بچے کو ہے وہ بھی ختم ہو جائے، پھر جیسے یہود و نصارہ ویسا مسلمان۔ کہ یہ پیسہ ضائع نہ کرو قربانیوں کی صورت میں، اللہ اکبر۔ انہیں کون سمجھا ہے کہ قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی یہ جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، قربانی گوشت کھانے کا نام نہیں۔ ہاں کھا لینا گناہ نہیں ہے، کھانے پر بھی ثواب ہے۔ یہ قربانی جانور خریدنے دکھلانے اور یوں قربانی کا نام نہیں، بلکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے عبادت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اس صورت میں بھی عبادت کرو۔ اور پروردگار عالم نے ارشاد فرما دیا جو بھی عبادت کرو گے، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، حج کرو گے، عمرہ ادا کرو گے، زکوٰۃ دو گے، صدقہ کرو گے، قربانی کرو گے، جو بھی عبادت کرو گے، ایک عبادت کرنے پہ تمہیں دین کا بھی فائدہ ملے گا، دنیا کا بھی فائدہ ملے گا، آخرت کا بھی فائدہ ملے گا۔ اگر طلب ہو تو بتاؤں یہ سارے فائدے، تھوڑا تھوڑا اشارہ اور عبادات کی طرف کر کے میں قربانی پہ آنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ نماز پڑھا کرتے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں یہ بات چھائی ہوئی ہے نماز پڑھیں گے تو اللہ راضی ہو جائیں گے، نماز پڑھنے پہ گناہ معاف ہوں گے، ہمیں جنت مل جائے گی، آخرت میں بڑے مزے کریں گے۔ کئی لوگ گرمی میں دھوپ کی نماز پڑھنے آتے ہیں، دل میں یہی ہوتا ہے یہی نماز ہمیں بخشوائے گی، یہی ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ ہاں یہ تو آپ کو میں نے بتلا دیا آخرت کا نماز کا فائدہ، آؤ دنیا کا فائدہ بتلاؤ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرما دیا، فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دے گی۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا نماز کی برکت سے تمہارے گناہ روزانہ معاف ہو جایا کریں گے۔ فجر کی نماز پڑھی پچھلے معاف ہو گئے، ظہر کی نماز پڑھی فجر اور ظہر کے درمیان کے معاف ہو گئے، یوں ہی ہر نماز پر پچھلے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے تو بڑا عجیب فائدہ بتلا دیا، فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ فرماتے ہیں تو توبہ کرے گا گناہ کرنے کے بعد، پتہ نہیں تجھے توبہ کی توفیق ملے نہ ملے، لیکن جو آدمی پکا نمازی بن جائے نماز کی برکت سے وہ گناہوں سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ نماز گناہ بھی معاف کرائے گی، اس کی برکت سے گناہ بھی معاف ہوں گے، لیکن فرمایا یہ معافی والا سلسلہ بھی اللہ ختم فرما دیں گے، نہ تجھے معافی مانگنی پڑے نہ ادھر سے معافی والا یہ سلسلہ چلے۔ تو نماز جب پابندی سے پڑھے گا تجھے خود شرم آئے گی کہ میں گناہ کروں تو کیوں کروں۔
اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کا اور فائدہ بدلا دیا، فرمایا جو نمازوں کی پابندی کیا کرتا ہے اس آدمی کی روزی میں کاروبار میں برکت آ جایا کرتی ہے، اس آدمی کے گھر میں کاروبار میں برکت آ جایا کرتی ہے، نمازی آدمی پریشانیاں اس سے دور رہا کرتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے فرمایا جو آدمی پکا نمازی ہو وہ ہر وقت پاک صاف رہا کرتا ہے، اسے پتا ہے میں نے ابھی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ ہم لوگوں نے نمازیوں کو میں نے کل اور پرسوں دیکھا قربانی کر رہے ہیں، لیکن گھر میں ایک صاف ستھرا سوٹ لٹکا ہوا ہے، جو ہی اذان کی آواز آئی غسل کیا، قربانی کا خون اتارا، پرانے کپڑے اتارے، نئے پہن کے اللہ کے حضور آ کر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا نمازی آدمی کے کپڑے پاک، بدن پاک، اور جس کا ظاہر پاک ہو آہستہ آہستہ اللہ باطن بھی پاک فرما دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ پاکی، یہ صفائی، الطہور شطر الایمان، یہ پاکی اور صفائی یہ ایمان کا حصہ ہے، اس سے ایمان مضبوط ہو جایا کرتا ہے، ایمان میں پختگی آ جایا کرتی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جو آدمی پاک صاف رہا کرتا ہو اللہ پاک آدمی کو بڑا پسند کیا کرتے ہیں۔ اپنے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں مختصراً، اتنا ہی کافی۔ نماز کے دنیا کے بھی فائدے، آخرت کے بھی فائدے، ایمان مضبوط، دین مضبوط، کپڑے جسم بدن پاک، ظاہر پاک، باطن پاک، روزی میں برکت، گناہوں سے حفاظت، اللہ رب العزت یہ دنیا کے فائدے دیں گے اور آخرت میں اسے جنت کے اعلیٰ مرتبے عطا فرمائیں۔ اللہ فرماتے ہیں آ جا میرے گھر کا حج کرنے کے لیے آ جا۔ یہ حج بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، تجھے ایک فائدہ یہ ہوگا تیرے پچھلے سارے گناہ میں اللہ معاف کر دوں گا، حج کی برکت سے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو حج کا سفر کرتا ہے اسے امن بھی ملتا ہے، برکت بھی ملتی ہے، خوف سے بھی حفاظت ملتی ہے، بے شمار دنیا کی اس کے سامنے راہیں کھل جایا کرتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ھدی للعالمین، جو آدمی اللہ کے گھر بیت اللہ کا دیدار کرنے، طواف کرنے، عمرہ اور حج کرنے آتا ہے اللہ اسے ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ دنیا کے بھی فائدے، آخرت کے بھی فائدے۔ ابھی 2-2.5 مہینے پہلے ہم نے روزے رکھے، گرمی شدید کے ہم نے روزے رکھے، مولا اس پہ ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا او میرے بندو جب رمضان کا مہینہ آ جائے روزے رکھا کرو، دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ، دین کا بھی فائدہ، دنیا کا بھی فائدہ، دین تمہارا پکا اور مضبوط ہو جائے گا۔ دنیا کا فائدہ یہ ہوگا فرمایا لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ گے، اس کی برکت سے، روزے کی برکت سے جسم کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، روزے کی برکت سے بے شمار بیماریاں ڈاکٹر بتلاتے ہیں ختم ہو جایا کرتی ہے۔ یہ دنیا کے فائدے، آخرت میں اللہ نے فرمایا آخرت میں روزہ دار کو کیا ملے گا، کتنا بڑا مقام ملے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا، میرے اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی، فرمایا تمام عبادتوں کا صلہ میں اللہ فرشتوں کے ہاتھوں جنت کے مقامات دلواؤں گا، لیکن روزہ دار کو میں اللہ خود مل جاؤں گا۔ ہر عبادت، جو بھی عبادت ہے ہو عبادت، بدعت نہ ہو، شرک نہ ہو، عبادت ہو، اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد فرما دیا کہ ہر عبادت پہ دین کا بھی فائدہ، دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ۔ دین مضبوط، دین پر استقامت، دین پر عمل مل جائے گا، دنیا میں برکتیں، رحمتیں، گناہوں کی معافی، گناہوں سے تلافی، وقت اخیر موت کی وقت کلمہ، اور آخرت میں جنت۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ اب میں آتا ہوں قربانی کی طرف۔ لوگ کہتے ہیں بس یہ پیسہ ضائع کر دیا،
لاکھوں کروڑوں جانور ضائع کر دیے، فریج میں سٹاک ہو گئے، لوگوں نے گھروں میں رکھ لیے. ہاں یہ رکھ لینا بھی ثواب ہے، لیکن اپنا حصہ، مولوی کا حصہ نہیں، غریب کا حصہ نہیں، یتیم کا حصہ نہیں، لیکن قربان جائیں رب کی رحمتوں پہ. اللہ فرماتے ہیں حق تو یہ بنتا ہے 3 حصے کر لے. قربانی کا گوشت جو ہے 3 حصے کر لے. تیرے حصے میں آیا ٹوٹل 21 کلو، 7 کلو تیرا. ٹکے بنا، کباب بنا، کڑھائی بنا، جو دل کرے بنا، کھا. یہ کھانے پہ ثواب ملے گا. ایک حصہ تیرے دوست ہے، رشتہ دار ہے، ان کو دے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے. اور 7 کلو غریبوں میں دے دے، بغیر چھانٹی کے دے دے، غریبوں میں دے دے. لیکن تیرا دل دیتے ہوئے تنگ ہوتا ہے، تو اپنا بھی کھا گیا، تو رشتہ داروں کا بھی کھا گیا، تو دوستوں کا بھی کھا گیا، تو غریب کا بھی کھا گیا. اللہ فرماتے ہیں تو نے غریب کا حصہ کھایا، کھانا نہیں چاہیے تھا، اگر تو کھا گیا، تجھے طلب تھی زیادہ کھانے کی، تو کھا گیا. غریب کا حصہ کھانے پہ اللہ فرماتے ہیں میں پکڑ نہیں کروں گا، تجھے گناہ نہیں دوں گا، اس پر بھی تجھے ثواب. تو ایسے ہی تو نہیں قربانی کو عبادت کہا گیا. اور حدیث شریف میں حضور نے فرمایا قربانی والے دن ذبیحہ گردن پر چھری چلا کر خون بہانے سے بڑا عمل صاحب وسعت ایمان والے کا اس سے بڑا عمل اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ایک آدمی 10,000 کی بکری ایک ذبح کر رہا ہے، اور ایک آدمی کہتا میں یہ نہیں کرتا، قربانی نہیں کرتا، 1 کروڑ صدقہ کروں گا. حدیث شریف کے مطابق اس 1 کروڑ کے صدقے والے کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو 10,000 کی قربانی والے کو ثواب ملے گا. لگے ہاتھ ایک بات سمجھتے جاؤ، اللہ پاک نے دل میں ڈالی. عبادات پر ایک ہے ثواب اور ایک ہے اللہ کا حکم، اور اس حکم کا مقصد کیا ہے. میں نے تھوڑا سا اشارہ دیا کہ نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے. اصل مقصد اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تجھے برائی سے بچائے گی. جب تو برائی سے بچ گیا اللہ کا قریبی بن جائے گا. روزہ لعلکم تتقون تجھے پرہیزگار بنائے گا، جو پرہیزگار بن گیا اللہ کا قریبی بن گیا. حج ھدی للناس، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، جسے ہدایت مل گئی وہ اللہ کا قریبی بن گیا. ہر عبادت پر ایک ہے ثواب اور ایک ہے مقصد الہی کہ اللہ اس میں کیا چاہتے ہیں. بندہ تو ثواب چاہتا ہے نا، مجھے ثواب مل جائے، مجھے نیکی مل جائے. اللہ اس میں کیا چاہتے ہیں، یہ بات بڑی پتے کی اور سمجھنے کی ہے. یہ جو لوگ ہیں نا قربانی نہ کرو والے، صدقہ کرو والے جو لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں ثواب لو، مقصد الہی پورا نہ کرو. جو اللہ کا مقصد ہے وہ مقصد پورا نہ کرو، ثواب لیتے جاؤ. یہ پہلا سٹیپ ہے. انشاءاللہ اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ ثواب کو بھی چھوڑو. کیا بڑا ثواب ہو، پیسہ کماؤ، تجوریاں بھرو، مزے کرو. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. مالدار آدمی پہ حج فرض ہے، مالدار آدمی پہ حج فرض ہے. اور ایک حج اور بھی ہے، ہم لوگ آپ کو سنایا کرتے ہیں کہ گھر میں اماں ابا موجود ہے، اس کے چہرے کا دیدار کرو. میں نہیں، حضور نے فرمایا 1 دفعہ دیدار کرنے پہ تجھے مقبول حج کا ثواب ملے گا. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ مال تو بڑا ہے، میں وہاں نہیں جاتا، پیسے بچا لیتا ہوں، 7, 8, 9 لاکھ لگتے ہیں، اب تو سنا اور مہنگا ہو گیا لاک ڈاؤن میں، پیسہ بچا لیتا ہوں، حج ہی کرنا ہے نا. ابا بیٹھا ہے، اس کا دیدار کرو، حج.
اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تو ثواب دے دیا، یہ میں اللہ کی مہربانی، میں اللہ کی کرم نوازی ہے۔ میں اللہ یہ چاہتا ہوں میرا کوئی بھی بندہ غریب ہو، امیر ہو، مالدار ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، میں اللہ یہ چاہتا ہوں ہر آدمی کی مغفرت ہو جائے، ہر آدمی کو اجر و ثواب مل جائے، ہر آدمی کے گناہ معاف ہو جائے۔ یہ تو میں نے بہانے بنا دیے۔ تمہارے گھروں کے اندر اماں ابا موجود ہے، ان کے چہرے کا دیدار کرو، حج کا ثواب ملے گا، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن یہ اس حج کا نعم البدل کوئی نہیں۔ مالدار آدمی پہ جو حج فرض ہے، جو اس کے لیے ضروری عمل ہے، وہ اس کو ایک مرتبہ کم از کم زندگی میں بیت اللہ کا دیدار کر کے حج کرنا پڑے گا، بیت اللہ کا طواف کر کے حج کرنا پڑے گا، مینا میں جا کر، عرفات میں جا کر، مزدلفہ میں جا کر قیام کر کے اعمال کر کے وہ حج ضرور کرنا پڑے گا۔ پھر حضور نے فرمایا بڑا بخیل وہ آدمی، وہ بڑا بے رخا آدمی جو حج کرنے کے لیے آیا، اللہ کے گھر کا تو دیدار کیا، میرے روزے کا دیدار نہ کیا۔ اس کا مطلب ہے وہاں کا حج کر کے پھر مدینہ منورہ کا بھی حج کرنا پڑے گا، وہ ضروری ہے زندگی میں ایک مرتبہ، وہ ضروری ہے، وہ مقصد الہی ہے۔ یہ جو گھر میں حج ہے، یہ اللہ تجھے ثواب دے کے تجھے جنتی بنانا چاہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ثواب اور ایک ہے اللہ کا، اس میں مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، اللہ بندے کو دینا کیا چاہتے ہیں۔ یہی چیز ہم نے قربانی میں سوچنی ہے۔ قربانی کے بدلے صدقہ کر دیا، ثواب ملے گا، مقصد پورا نہیں ہوگا۔ ثواب ملے گا، مقصد پورا نہیں ہوگا جو قربانی کے ذریعے اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ کا مقصد کیا ہے قربانی کے ذریعے؟ اللہ قربانی کے ذریعے تیری موت آسان کرنا چاہتے ہیں، اللہ قربانی کے ذریعے تیری قبر کو روشن کرنا چاہتے ہیں، اللہ قربانی کے ذریعے پل صراط سے تجھے بجلی کی طرح گزار دینا چاہتے ہیں، اللہ قربانی کے ذریعے تجھے جنت دینا چاہتے ہیں۔ اور لوگ یہ سمجھاتے ہیں کہ موت کی آسانی نہ لو، قبر کی آسانی نہ لو، پل صراط سے نہ گزرو، جنت میں نہ جاؤ، بلکہ صدقہ کر دو۔ معراج کا عنوان تو تھا 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ چاہتا یہ تھا کہ وہ آپ کو شہادت سناتا، لیکن صبح ہی 11 بجے اللہ نے یہ بات دل میں ڈالی کہ قربانی کر کے جو آئے بیٹھے ہیں، کچھ بات ان کو سمجھائیں تو صحیح، اپنی قربانیوں کو قبول بھی تو کرواؤ، اور باہر ماحول میں جب بیٹھو گے، ابھی تو 3 دن کی چھٹیاں ہیں، جب اپنے اپنے کام پہ فیکٹری میں جاؤ گے تو آپ بات کرو گے جی آپ نے کیا قربانی کی، وہ کہے گا جی پہلے آپ بتاؤ، آپ کہیں گے جی میرا حصہ تھا، وہ کہے گا جی ہم نے یہ حصے نہیں لیے، خام خواہ سارا گوشت خود کھا جاؤ، ثواب تو ملتا نہیں، لہذا میں نے 50,000 صدقہ کر دیا۔ آپ وہاں انگلی رکھ کے سوچ میں نہ پڑ جائیں کہ یار کاش میں نے تو 1,00,000 کی قربانی دے دی اور یہ صدقہ تھوڑا کر کے مجھ سے آگے چلا گیا، تاکہ آپ پریشان نہ ہو، اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں یہ بات۔ اور قربانی کے فائدے بتلاؤں دنیا کے، آخرت ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ آخرت کا نام سن کے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں جب جائیں گے دیکھی جائے گی، پھر کیا دیکھی جائے گی؟ یہاں سے جو بھیجو گے وہی ملے گا۔ علاقے میں کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں نا، کمیٹیاں 5-5 ہزار ہر مہینے ڈالتے جا رہے ہو، اب سال کے بعد پتہ ہے کہ 1,00,000 بن گیا تو 1,00,000 ہی ملے گا، اور کیا ملے گا؟ وہاں سے کوئی اور سانپ بچھو تھوڑی نکلے گا یا گوشت تھوڑی نکلے گا، جو بھیجا ہے وہی واپس آئے گا نا۔ تو یہاں سے بھی آگے جو بھیجیں گے وہی آئے گا۔ بہرحال ٹائم بچا تو آخرت کے فائدے بھی بتا دوں گا، دنیا کے فائدے بتاؤں۔ پہلا فائدہ،
قربانی جانور کی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم لوگ تو نہیں پالتے جانور، آپ میں سے کوئی ایک آدھ پالتا ہوگا، ورنہ سب جانوروں کے خریدار ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو لوگ پالتے ہیں، بکرا 1 سال کا ہو تو قربانی لگتی ہے، گائے بھینس بیل وغیرہ 2 سال کے ہوں تو قربانی کے لائق ہے، اونٹ 5 سال کا ہو تو قربانی کے لائق ہے، اور اونٹ اور گائے وغیرہ میں حصے 7 ہی ہیں، زیادہ نہیں، پریشان نہ ہونا۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی وڈے جانور سے زیادہ حصے ہوندے ہیں، تو وہ جو 5 کروڑ کا بیل بکا ہے تو اس میں تو کم از کم 100-150 حصے بن جائیں گے۔ 1 ارب کا بھی جانور ہو تو حصے 7 ہیں، اونٹ ہو حصے 7 ہے، گائے ہو حصے 7۔ بہرحال بکرا 1 سال پلے گا، گائے بھینس 2 سال پلے گی، اونٹ 5 سال پلے گا، تبھی قربان ہوگا نا۔ تو کچھ لوگ کاروبار کے طور پہ یہ جانور پالتے ہیں، کسی نے 100 پالے، کسی نے 200 پالے، کسی نے زیادہ پالے۔ اب جو 100 200 500 جانور پال رہا ہے، وہ ان 100 جانوروں کو اکیلا خود نہیں سنبھال سکتا۔ اب قربانی کے جانور کے فائدے سنتے جاؤ، پورے عالم اسلام کو، پوری دنیا کو، بلکہ کافروں کو بھی فائدہ ہماری قربانی کا پہنچتا۔ اب یہ خود اکیلا نہیں پال سکتا، تو یہ 1-2 اپنے ساتھ معاون مزدور رکھ لے گا، نوکر رکھ لے گا۔ قربانی کے جانوروں کی وجہ سے نوکر رکھیں گے، ہر مہینے ان کو تنخواہ مل رہی ہے، جانور کی وجہ سے، قربانی کی وجہ سے لوگوں کی تنخواہ لگ گئی، پالنے والوں کی، مزدوروں کی تنخواہ لگ گئی۔ اب یہ جانور صرف ہوا پہ گزارا نہیں کرتے، پانی پہ گزارا نہیں کرتے، انہوں نے چارہ کھانا ہے۔ چارہ کہاں سے آئے گا؟ زمینوں سے۔ جانوروں کی وجہ سے زمینیں آباد ہو رہی ہیں، لاکھوں ایکڑ رقبہ جو ہے وہ ملک کے اندر آباد ہو رہا ہے جانوروں کے چارے کی وجہ سے۔ چارہ اچھا ہو، بہتر ہو، زمین کی پیداوار بڑھے، اس میں کھاد ڈالنی پڑتی ہے۔ کھاد کی فیکٹری لگ رہی ہے قربانی کے جانور کے لیے۔ سارا نظام کس کے لیے ہو رہا ہے؟ قربانی کے جانور کے لیے۔ فیکٹری لگانے کے لیے اینٹوں کی ضرورت ہے، اینٹوں کے لیے بٹھا لگایا جا رہا ہے، قربانی کے جانوروں کے لیے دیواریں بنانے کے لیے سیمنٹ کی ضرورت ہے، سیمنٹ کی لکی سیمنٹ فیکٹری بن رہی ہے قربانی کے جانوروں کے لیے، اس میں لنٹر یا کوئی ایسی مضبوطی کے لیے سریا لگانا پڑتا ہے، اتفاق فاؤنڈریز سریوں کی بن رہی ہے قربانی کے جانوروں کے لیے۔ اب حساب لگاتے چلے جاؤ، اینٹوں پہ بٹھے پہ کام کرنے والے مزدوروں کی نوکری لگ گئی، ان کے گھر کا روزگار بن گیا قربانی کے جانوروں کے لیے۔ سیمنٹ کی فیکٹری بن گئی قربانی کے جانوروں کے لیے، سیمنٹ کی فیکٹری میں کام کرنے کے لیے لوگوں کو لیبر مل گئی، مزدوری مل گئی، روزانہ ہر مہینے تنخواہ مل رہی ہے قربانی کے جانوروں کی وجہ سے۔ ریت کی ٹرالی والوں کی روزی لگی ہوئی ہے قربانی کے جانور پالنے والوں کی وجہ سے۔ اسی طرح سے دیکھتے چلے جاؤ، بے شمار کاروبار ہیں جو صرف اور صرف قربانی کے جانوروں کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اب یہ کتنے لوگوں کی نوکری لگ گئی۔ کھاد فیکٹری جو بنی، اس میں ملازمین، اس میں انجینئر، لوگ دبادب پڑھائی کر رہے ہیں، نوجوان پڑھو انجینئر بنو، کیا کریں گے؟ اور کہیں نہیں تو کھاد فیکٹری میں نوکری ملے گی، انجینئر کی بڑے مزے ہوں گے۔ لوگ پڑھائیاں کر رہے ہیں، ادارے بن رہے ہیں، تعلیمی ادارے، کیوں؟ اس لیے کہ فیکٹری میں جائیں۔ کس لیے؟ فیکٹری میں کھاد بنے گی، کیا کرو گے؟ کھاد زمینوں میں ڈلے گی، پھر کیا ہوگا؟ زمین سے گھاس چارہ اگے گا، کیا کرو گے؟ قربانی کے جانوروں کو کھلائیں گے۔ اب یہی جانور شہر میں آنا شروع ہو گئے۔ اب حساب خود لگانا کہ کتنے گھروں کا چولہا جل رہا ہے، کتنے غریب کے بچے کپڑے پہن رہے ہیں جانور کی وجہ سے، کتنے گھروں میں کھانا پک رہا ہے قربانی کی وجہ سے۔
اب انہی جانوروں کو شہر میں لانا شروع کر دیا، کیونکہ دیہاتوں میں ہر آدمی ان کا خریدار کوئی نہیں، شہری لوگ عین ٹائم پہ عین وقت پر لیا کرتے ہیں، شہر میں پالنے کی سہولت کوئی نہیں، گورنمنٹ بھی پالنے نہیں دیا کرتی، صفائی ستھرائی کی وجہ سے بالآخر جانوروں کو شہر میں لانا شروع کر دیا۔ اب ایسے ہی نہیں کہ جہاں دل کرے کھڑے ہو کے فروخت کر دے، بلکہ ایک نظام بنایا جاتا ہے، حکومت کی طرف سے جانوروں کی منڈیاں بنا دی جاتی ہے۔ جانوروں کی منڈی بنانے کے لیے زمین خریدی گورنمنٹ نے، منڈی کے نام وقف کر دی۔ یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ قربانی کے جانوروں کے لیے۔ اب منڈی میں آڑتی آ گئے، اور بھائی کیوں آیا؟ جانوروں کے لیے۔ خرید و فروخت کرنے والے پھڑیے آ گئے، کیوں آیا؟ جانوروں کے لیے۔ اب جو جانور شہر آئے، اب یہاں جانوروں نے برگر تو نہیں کھانے، شوارمے تو نہیں کھانے، سینڈوچ تو نہیں کھانے، انہیں جہاں بھی لے جاؤ کھائیں گے چارہ۔ اب چارہ پیچھے رہ گیا دیہات میں، ان کو لانے کے لیے گاڑیاں ٹرانسپورٹ استعمال کی گئی، جو ٹرانسپورٹ پہلے ان جانوروں کو شہر میں لانے کے لیے بھی استعمال کی گئی۔ اب انہی جانوروں کی وجہ سے، قربانی کی وجہ سے، پہلے جانوروں کو لانے والے گاڑی والے کو نفع ہو گیا، ڈرائیور کی انکم ہو گئی، گاڑی میں پٹرول ڈالنے کے لیے پٹرول پمپ والوں کی نوکری لگ گئی، پٹرول پمپ والوں کو بھی پیچھے سے لانا پڑتا ہے، نل کا گیڑ کے پٹرول نہیں نکلا کرتا، پیچھے آئل ریفائنڈری والوں کی بھی روزی لگ گئی، پیچھے سعودیہ والے عرب والوں کے تیل نکالنے والوں کی بھی روزی لگ گئی۔ گاڑیاں گھاس لے لے کے شہر میں آ رہی ہیں، ان گاڑیوں کی روزی لگ گئی، ڈرائیوروں کی نوکری لگ گئی، یہ مال لوڈ کرنے، لوڈ ان لوڈ کرنے والوں کو مزدوری مل گئی، کس لیے؟ جانوروں کے لیے۔ بالآخر ہم لوگ چلے گئے منڈی خریدنے کے لیے، جانور خرید لیا، بڑی کوشش کی کہ میرے موٹے پہ چلا جائے اپنے گھر، یا پیدل چلا جائے۔ جانور کہتا نہ بابا نہ، اب میں شہر میں آ گیا ہوں، میں شہری بن گیا ہوں، میرے لیے گاڑی کراؤ، لوڈر رکشا کراؤ، یا اچھا سا ڈالا کراؤ، اس میں جاؤں گا۔ اچھا بھی آ جا، اسی میں لے کے جائیں گے۔ لوڈ کر لیا، جب کرنے لگے ڈرائیور کہتا ہے کرایہ لگے گا، اچھا بھی لے لینا، کتنا ہے؟ اتنا ہے، طے ہو گیا، اس کی بھی روزی لگ گئی اس کی وجہ سے۔ اور میں خود 2 سال مصروفیات کی وجہ سے نہ جا سکا، اب کہ منڈی دیکھ کے آیا، بڑا مزہ آتا ہے منڈی دیکھنے کا، ایسے حسین حسین جانور، ادھر دیکھو ادھر اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں میں نے ایک نئی روزی بھی دیکھی جو پہلے کبھی میری نظر نہیں پڑی تھی، جانوروں کی وجہ سے۔ موٹر سائیکلوں کے سٹینڈ بنے ہوئے، یہاں کھڑا کرو، جانور ڈھونڈو مزے سے، ہمیں حفاظت کریں گے۔ وہ جانور ڈھونڈ کے لے کے آ جائے، بھائی میری موٹر سائیکل دے، کہتا ہے مل جائے گی، پہلے ٹوکن دے۔ سٹینڈ والے کی روزی لگ گئی، کیوں؟ جانور کی وجہ سے۔ بہرحال ہم نے خرید لیا، لے کر کے اپنے گھر آ گئے، جانور باں باں کر کے کہتا ہے مجھے بھی کچھ کھلاؤ، مجھے بھی کچھ پلاؤ۔ جانور کے لیے کھل لائے، چوکر لائے، توڑی لائے، ان کی بھی روزی لگ گئی۔ گھاس ٹوکے سے لے کر کے آئے، ان کی بھی روزی لگ گئی۔ عید کا دن آ گیا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر کے عید کی نماز پڑھ کے ہم لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے۔ وہاں جا کر جانوروں کی پشت پر ہاتھ پھیر کر اپنے بچوں کو وہ جانور دکھا کر خوشیاں منا کر بالآخر اس جانور کو تھوڑا سا سجا دیا، ہار وغیرہ پہنا دیے، ہار بنانے والوں کی بھی روزی لگ گئی۔ بالآخر اس کو ذبح کرنے کے لیے لے آئے، کسائی کو بلا لیا گیا۔ کسائی کہتا ہے بھئی آگے پیچھے کی خیر ہے، تو میرا بھائی ہے، تو میرا یار ہے، آگے پیچھے کی خیر ہے، لیکن آج تو میں پورے 10,000 لوں گا۔ شیخ صاحب کسائی کہتا ہے جانور قربانی کا ہے، میری بھی اس میں روزی ہے، مجھے بھی دو۔ اچھا بھائی دیں گے، 10 نہیں دیتے، 9 دیں گے۔
کہتا ہے چلو نہ تیرے 9 نہ میرے 10، 9.5۔ کسائی کی بھی روزی لگ گئی۔ اللہ نے دیکھتے تو جاؤ جانور قربانی کا کس کس کو، اگر دیکھا جائے تو جانور کی اپنی قیمت 1 لاکھ روپے ہے، لیکن وہی ایک جانور کروڑوں روپے لوگوں کو کھلا پلا جاتا ہے، کروڑوں روپے کھلا جاتا ہے۔ اور جنہوں نے پالا ہر مہینے تنخواہ لیتے رہے مزدور لیبر، ان کے گھر پلے 2 سال جو جانور انہوں نے پالا دھندا کیا، کئی لوگ 1.5 سال میں بھی دھندا کر دیتے ہیں، بڑے بڑے نیل کٹر ملتے ہیں اس سے کھینچ کے دھندا کر دیتے ہیں۔ 2 سال ان کی تنخواہیں لگی رہی، پھر منڈی میں لانے کا خرچہ وہ جانور پہ پڑ رہا ہے نا، وہ بھی ہوا، گھاس کا خرچہ، کھل کا خرچہ، ونڈے کا خرچہ، کچھ لوگ قیمتی بناتے ہیں اچھی چیز چنا چھولا وغیرہ کھلاتے ہیں، وہ خرچہ وہاں لے آئے، منڈی والوں نے کمایا، گورنمنٹ نے اس پر ٹیکس لیا، پرچی فیس جو ہے وہ ادا کی گئی، پھر گاڑی والے نے اور کرایہ لیا، کسائی نے لیا، کتنے لوگوں کی اللہ رب العزت نے ایک جانور میں روزی لگا، جانور ذبح ہو گیا۔ اب مولوی آ گیا، قربانی اللہ کے لیے، کھال مدرسے کے لیے، کھال ادھر دو، کھال ادھر آ گئی۔ اب ادھر گوشت بنایا، 3 حصے کیے، ایک فریج میں اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کو تقسیم ہو رہا ہے، ایک مدرسے میں یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو دیا جا رہا ہے۔ وہ غریب مسکین بھی عید کے موقع پہ اتنا رج رج کے گوشت کھاتے ہیں کہ پورے سال میں جنہیں گوشت میسر ہی نہیں ہوتا۔ انتہائی غریب ساتھی جمعے میں آتے ہیں تو وہ عید والے دن ہم نے سب سے پہلے بکرے یہاں پر ذبح کیے، تو مجھے ساتھی کان میں کہنے لگے ہمیں ویسے تو بڑا بھی نصیب نہیں ہوتا، بکرا ہم کہاں کھائیں گے، تو مجھے معذور بھی ہے، وہ بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں، تو مجھے کچھ تھوڑا سا بکرے کا دے دینا۔ میں نے کہا بھائی تیری دعا سے اللہ نے بھیجے ہیں، تمہاری دعاؤں سے ہی بھیجے ہیں، بکرے کا اتنا دوں گا کہ خود رج جائے گا تو۔ اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو کافی سارا دیا۔ اللہ دینے والوں کا قبول فرمائے اور لینے والوں کا بھی قبول فرمائے۔ اب یہ کھال مولوی کے پاس آ گئی، اگلی روزی سنو، مولوی کی روزی بھی سنو۔ کھال مدرسے میں آ گئی، سارا دن جمع کی، شام کو بیچ دی، پیسہ جو آیا مدرسے کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا، کل کو اسی سے غریب، یتیم، مسکین، مسافر، طلبہ روٹی کھائیں گے، ان کی روزی لگ گئی، طلباء کی روزی لگ گئی، اساتذہ کی تنخواہ اس میں سے دی جا سکتی ہے، استاد کی روزی لگ گئی، استاد کے بچوں کی روزی لگ گئی، ایک جانور۔ اسی طرح سے یہ کھال مولوی سے، مدرسے سے ایک وپاری خرید کر لے کر کے چلا گیا، اس نے منڈی سے تھوڑا سا کم دام خریدی تاکہ وپاری کو بھی 4 پیسے مل جائے، یہ جا کر وہاں بیچ کے آیا، اللہ نے اسی جانور میں وپاری کو بھی روزیاں عطا فرما دی۔ آگے آڑتی نے لے لی، آڑتی کو بھی اللہ نے روزی عطا فرما دی، اس نے اس کھال کو نمک لگا کے، کیمیکل لگا کے خشک کر لیا، اب وہ سارا سال بیچتا ہے، اللہ اس شیخ صاحب کو بھی روزی عطا فرماتے ہیں، اللہ ان کو مالا مال کر دیتے ہیں۔ یہی چمڑا، یہی قربانی جو ہم نے اپنے گھروں میں کی، اپنے مدرسوں میں کی، ملتان شہر کے اندر بیٹھ کے کی، یہی چمڑا خشک کر کے، تیار کر کے، رنگین بنا کر پوری دنیا کو بھیجا جاتا ہے۔ اسی چمڑے سے ہمارے جوتے بنائے جاتے ہیں، اسی سے واسکٹ بنائی جاتی ہے، اس سے گرم کوٹ بنائے جاتے ہیں، اس سے ہماری خواتین کے پرس بنائے جاتے ہیں۔ اسی پھر کمندے ہیں، او لکو لکو کے رکھ دیا نے۔ ایک اندازے کے مطابق کئی خرب روپے اللہ رب العزت اسی چمڑے میں سے پوری دنیا کو روزی دیتے ہیں۔ مجھے تو اچھی طرح سے پتہ بھی نہیں، ہمیں تو اپنی خواتین کے پرسوں کا پتہ، وہی بتا دیا۔ ان سے اور کیا کیا بنتا ہے، وہ کرکٹ کھیلنے والوں کی گیندیں بنتی ہیں، ہارڈ بال اس سے بنتی ہے، فٹ بال سیالکوٹ میں اس سے بنتی ہے،
اور بڑے قیمتی قیمتی اس سے مراعات اور چیزیں اور سہولتوں کی چیزیں اس سے بنائی جاتی ہیں، گھروں کی ڈیکوریشن کی چیزیں اس سے بنائی جاتی ہیں، جو پورا سال اس سے لوگ کماتے رہتے ہیں، کماتے رہتے ہیں، کماتے رہتے ہیں۔ اب اگر میں تفصیل میں جاؤں، ایک سیالکوٹ کی کسی فیکٹری کی فٹ بال فیکٹری میں اگر چلا جاؤں تو اللہ نے فیکٹری کے مالک کو روزی دی، اس کے مینیجر کو روزی دی، اس کے منشی کو روزی دی، اس کے اکاؤنٹنٹ کو روزی دی، کام کرنے والے ورکروں کو روزی دی، ہول سیلر خریدنے والوں کو اللہ نے روزی دی، آگے ڈیلر کو دے دیا، اس کو روزی دی، ڈیلر نے دکانوں پہ سپلائی کر دی، ان کو روزی دی، وہ روزانہ بیچ کے کرکٹ والوں کو، فٹ بال کھیلنے والوں کو دے دے کے اپنی روزی کما رہے ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں بھی صدقہ کر دو ثواب مل جائے گا، بلکہ قربانی عبادت ہے، اور عبادت پر اللہ دین کا بھی فائدہ، دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ عطا فرماتے ہیں۔ تفصیل میں جاؤں بہت دیر ہو جائے گی کہ ان قربانی کے جانوروں کے کیا کیا فائدے ہیں، کتنے فائدے ہیں۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قربانی والے دنوں میں قربانی کرنا ہی سب سے بڑا ثواب ہے، خون جانور کا بہانا ہی سب سے بڑا ثواب ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی اور آدمی لاکھوں کروڑوں کا صدقہ کر دے، اربوں خربوں روپے صدقہ کر دے، اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا اجر و ثواب اس چھوٹی سی قربانی کرنے والے کو ملے گا۔ کیوں؟ جذبہ دیکھا جاتا ہے، جذبہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، او میرے بندو، تم نے پرسوں قربانی کی، کسی نے کل قربانی کی، کسی نے آج تیسرے دن میں قربانی کر لی، تم نے جانور ذبح کیا، کھال مولوی لے گیا، کسائی پیسے لے گیا، ہڈیاں روڑیوں پہ چلی گئی، گوشت تم نے کھا لیا، خون زمین کے اندر چلا گیا، تم نے اللہ کو کیا بھیجا؟ کیوں بھائی؟ قربانی کرے بیٹھے ہو سارے، اللہ کو کیا بھیجا؟ اللہ فرماتے ہیں، میرے بندو، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، او لوگو، او میرے بندو، مجھے تمہاری قربانی کے جانور کی کوئی ضرورت کوئی نہیں، اس کی کھال کی ضرورت کوئی نہیں، میں نے اس کے سینگوں کا کچھ نہیں کرنا، میں نے اس کے بالوں کا کچھ نہیں کرنا، میں اللہ کو اس کے خون کی بھی ضرورت کوئی نہیں، مجھے اس کی گوشت کی بھی ضرورت کوئی نہیں۔ مولا پھر آپ کو کیا چاہیے؟ آپ نے اتنے جانور ہمارے ہاتھوں کے ذبح کروا دیے۔ اللہ فرماتے ہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ فرماتے ہیں، مجھے کھال بال گوشت ہڈی بوٹی تکا بوٹی کوئی چیز نہیں پہنچنی، یہ سب تمہارے لیے میں اللہ نے تو پھرنے والی چھری دیکھنی ہے کہ چھری کس جذبے کے ساتھ پھیری ہے۔ کیا قربانی تو نے ہمسایوں کو جلانے کے لیے کی؟ قربانی علاقے میں بلے بلے کرانے کے لیے کی؟ سیٹ کہلوانے کے لیے کی؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کی؟ یا میں اللہ کو دکھانے کے لیے کی؟ اللہ فرماتے ہیں، صرف اتنی سی بات میرے پاس پہنچتی ہے، پہنچتی اتنی سی بات ہے کہ تیرے دل میں کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے اس قربانی پہ، اور اللہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ کی پسند کے مطابق قربانی کرو گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر اللہ کی پسند کے مطابق قربانی کرو گے، پسند سے مراد یہ نہیں کہ 1 کروڑ کا ویڑا، سونی ہو، ٹھیک ہو، خوبصورت ہو، فربا ہو، کچھ گوشت ہو اس میں۔ فرمایا اگر اللہ کی پسند والی قربانی کرو گے، اللہ یہاں سے پسند کرتے ہیں دل سے کہ اندر کیا ہے، کس جذبے کے ساتھ قربانی کی ہے۔ فرمایا اگر اللہ کی پسند والی قربانی کرو گے، گوشت بھی تمہارا، ہڈیاں بھی تمہاری، پائے بھی تمہارے، سری اور مغز بھی تمہارا، مزے کرو، کھاؤ، کھال کے بھی پیسے کما لے، مدرسے میں لگ جائے، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ تیرا، لیکن کل قیامت والے دن تیرا پورا جانور میزان میں تول کر تجھے ثواب دیا جائے گا۔
صحابہ نے عرض کیا آقا سینگوں کا بھی ثواب ملے گا؟ عرض کیا آقا یہ پیروں کے کھروں کا بھی، ناخنوں کا بھی ثواب ملے گا؟ فرمایا یہ کھر، یہ سینگ، حتیٰ کہ ایک ایک بال کے بدلے بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، ایک ایک بال کے بدلے ثواب ملے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ اکرام نے عرض کر دیا آقا یہ قربانی کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی میرے آبا و اجداد میں سے میرے ابا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، میری بھی سنت ہے، اس پر اللہ رب العزت بڑا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کر دیا آقا ہمیں ملے گا کیا؟ فرمایا او اللہ کے بندو یہ کل قیامت والے دن یہ قربانیوں کے جانور زندگی میں ایک ذبح کیا ہو، 50 ذبح کیے ہو، اللہ نے 100 قربانیوں کی توفیق عطا فرمائی ہو، قیامت والے دن یہ جانور بمائے اپنے سینگوں کے، بمائے اپنے کھروں کے، بمائے اپنی بالوں اور کھالوں کے پورے گوشت کے ساتھ کل قیامت والے دن اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ ایک ایک چیز کے بدلے اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے پل صراط اتنی طویل ہے کہ اس کی 500 میل کی چڑھائی، اور ایک روایت ہے 500 سال کی چڑھائی، اور اسی طرح سے 500 کی برابری 500 کی اترائی، اتنی طویل پل صراط، بال سے باریک، تلوار سے تیز، نیچے جہنم، جو اس سے کٹ گیا وہ سیدھا جہنم میں گرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی پابندی سے نماز پڑھتا ہوں اور اسی طرح جو آدمی پابندی سے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، قیامت والے دن اللہ اس نمازی آدمی کو اس اتنی لمبی پل صراط سے بجلی کی چمک کے برابر ٹائم میں یعنی 1 سیکنڈ میں پار لگا دیں گے۔ اسی طرح سے ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کل قیامت والے دن جب میری امت کے لوگ پل صراط سے گزرنا چاہیں گے، بال سے باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، 15,000 کی لمبائی اس کی ہے، اللہ رب العزت وہی اس پل صراط کے شروع میں یہ قربانی والے جانور تمہارے لیے پیش کر دیے جائیں گے، یہ میرا امتی اپنی دی ہوئی قربانی کے اوپر سوار ہو کے پل صراط کو اللہ کے حکم سے پار کر جائے گا۔ وہ آخرت کا فائدہ اور یہ دنیا کے فائدے میں نے بتلا دیے کہ دنیا میں اتنا فائدہ کہ ایک جانور کے ساتھ اللہ نے بے شمار لوگوں کی روزی کو جوڑ دیا۔ اس لیے قربانی والے دن صدقہ نہیں کرنا، قربانی کرنی ہے۔ سمجھ میں آگئی بھی سب کی بات؟ قربانی کے روز صدقہ کرو، لیکن قربانی کر کے صدقہ کرو۔ کیوں؟ صدقہ نفل ہے، قربانی واجب ہے۔ واجب پڑھ کے، فرض پڑھ کے اب جتنے مرضی نفل پڑھو، یہ نہیں کہ نفل پڑھتے رہو اور فرض چھوڑ دو، واجب چھوڑ دو، الٹا گناہگار ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کی تمام دی ہوئی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ایک ایک بال کھال کھر کے بدلے اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے ہمیں اجر و ثواب دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ اللہ ان قربانیوں کو ہمارے لیے برکتوں رحمتوں کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching my video and subscribe my channel.